بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، میں ہوں نسیم فاروق۔ ناظرین، ارشد شریف شہید جن کو اس ملک میں ان کے لیے زمین تنگ کر دی گئی تھی، وہ یہاں سے پشاور کے راستے دبئی روانہ ہوئے۔ یہاں ان کے لیے 15-16 FIRیں ان کے لیے دہشت گردی کی اور بغاوت کی، وہ اس موجودہ امپورٹڈ گورنمنٹ اور اس کے سہولت کاروں نے کاٹی ہوئی تھی اور ان کی جان کے در پہ تھے۔ ان کو تھریٹس، دھمکیاں طرح طرح کی، ان کے بچوں کے اور ان کے اہل خانہ کو، وہ یہاں سے پاکستان چھوڑ گئے، دبئی پہنچے۔ دبئی میں کی گورنمنٹ کے اوپر پاکستان گورنمنٹ کا دباؤ تھا، تو ان کو وہاں سے بھی نکلنا پڑا۔ اس کے بعد وہ کینیا پہنچے، جہاں وہ 2 ماہ سے مقیم تھے۔ اس کے وہاں پہ ان کو رات کے وقت، وہ کہیں کام سے نکلے تھے کسی کے ساتھ، ان کو پہلے تو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جو پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی ہے، یعنی ظلم کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ ان کو جس طرح سے یہ 100% اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہاں کے پاکستان کے لوگوں نے، اس امپورٹڈ گورنمنٹ نے، جو یہاں پہ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، ان کو ریکی کرتے ہوئے وہاں تک پہنچے۔ اور وہاں پہ کہ آپ کو تو پتہ ہے کینین گورنمنٹ، وہاں پہ تو صدر بھی $200 میں بک جاتا ہے۔ وہاں کی پولیس سے یہ کام کروایا گیا، اور ان کی آج ان کی جو پکچرز ریلیز کی گئی ہیں ٹی وی پہ، وہ لفافہ مافیا جو شاہد کامران جو ایک ٹی وی اینکر ہے، اس نے وہ پکچرز چلائی ہیں۔ ارشد شہید کی والدہ، ان کی بیوہ اور ان کے اہل خانہ اس چیز کا مطالبہ کرتے رہے کہ پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دیں، پوسٹ مارٹم رپورٹ دے دیں۔ آج تک اس گورنمنٹ نے ان کو پوسٹ مارٹم رپورٹ پرووائڈ نہیں کی، صرف اسی وجہ سے اس کو چھپایا جا رہا تھا جو ان کے اوپر تشدد ہوا تھا۔ اور یہ بات، جیسا کہ وہاں کی پولیس نے اسٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ان پہ پولیس نے دور سے ان کو روکنے پہ، جب یہ رکے نہیں ان کی گاڑی، تو دور سے پولیس نے نشانہ لیا، جبکہ یہ بالکل برعکس ہے حقیقت سے۔ ان کو بہت قریب سے گولی ماری گئی ہے، جو کہ پکچر جو ریلیز ہوئی ہیں ان پکچروں سے لگ رہا ہے ان کی پسلیوں پہ تشدد کیا گیا، جو کہ ٹوٹی ہوئی ہیں، ان کی 3 انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور ان کے ناخون تک کھینچے گئے ہیں۔ اس کے بعد ان کو مارا گیا ہے، یعنی اتنی اذیت دے کے اور تشدد کا نشانہ بنا کے ان کو جس طرح سے مارا گیا ہے، وہ صرف ان کا قصور کیا تھا؟ ان کا صرف قصور یہ تھا کہ وہ 22 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے تھے، وہ حق کے اوپر کھڑے ہوئے تھے، وہ غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والے، ان کی زبان نہیں رکتی تھی، اور انہوں نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا۔ ان کے گھر میں
والد شہید ہوئے، پھر ان کے بھائی شہید ہوئے، اب اس کے بعد ارشد شریف شہید بھی، ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا، حالانکہ ان کے والد اور ان کے بھائی جو اس ملک اور اس قوم کے لیے لڑتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ دے دیا، انہوں نے اس ملک کی، اس دھرتی کے اوپر ان کا خون انہوں نے دیا اس دھرتی کو۔ ظلم کی انتہا ہوتی ہے، ان کی زباں بندی کرنے کی انتہائی کوشش کی گئی، مگر وہ اس خوف سے گئے کہ وہ بڑی حیا بھی رکھتے تھے، ان کو یہ خوف تھا، یہ خوف نہیں تھا کہ ان کو کوئی مار دے گا، ان کو یہ خوف تھا کہ جیسا کہ جمیل فاروقی، اعظم سواتی اور دوسرے اینکر جن کو بے لباس کر کے اور تشدد کا نشانہ بنایا، تو ان کو بھی یہی خوف تھا کہ مجھے بے لباس کریں گے اور میرے بچوں پہ کیا میسج جائے گا، اور میرے بچوں اور لوگ کیا سمجھیں گے۔ اس شرم اور ندامت سے بچنے کے لیے وہ اس ملک کو چھوڑ گئے، مگر ظالموں نے ان کو وہاں بھی نہ بخشا، بالآخر ان کی وہاں سے جان لے لی، جبکہ شکل اس کو دی گئی کہ یہ ایک حادثہ تھا۔ یہ حادثہ نہیں تھا، یہ ٹارگیٹڈ کلنگ تھی، ان کو ٹارگیٹ کر کے مارا گیا تھا، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ بات شاید ابھی بھی نہ پتہ لگتی، کیونکہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک نہیں دی گئی ہے، ان کی والدہ ہائی کورٹ تک، سپریم کورٹ تک پہنچی ہیں، کوئی سنوائی کہیں پہ بھی کچھ نہیں ہے، وہ پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے، مگر وہ پکچریں کون لوگ تھے اس کی، شاید کامران شاہد کے پیچھے کس نے ان سے یہ کام کروایا، ان کا ماضی تو اس بات کا شاہد ہے، کامران شاہد کا، کہ وہ یہ کام کرتے ہیں، بکے ہوئے آدمی ہیں، بکاؤ مال ہیں، یہ ان سے جو چاہے کروا لو، یہ اپنی ریٹنگ کے لیے، اپنے مفاد کے لیے یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں۔ تو ان کا نام کوئی اچھے لفظوں سے نہیں لیا جاتا صحافی برادری میں۔ تو یہ ان کے ساتھ جو ہوا انتہائی افسوسناک، انتہائی دردناک، جو ایک قوم کا بیٹا، قوم کے لیے جس نے جان دے دی، اس پاکستان کے لیے اس نے اپنی جان دی، اس 22 کروڑ عوام کے لیے اس نے اپنی جان دی، اور صرف اس قوم اور اس ملک کے لوگوں کی نمائندگی کر رہا تھا، جو کہ 22 کروڑ عوام کی۔ تو اس ملک میں یہ ملک اس قابل رہ گیا ہے کہ اس میں یہاں پہ کوئی آدمی سچ بات کرنے والا اور سچ حق زبان سے بات کرنے والا کوئی اس ملک میں رہ سکتا ہے؟ اب عمران ریاض خان کو بھی تھریڈ ہیں، پہلے بھی ان کو پکڑا گیا، ان کی FIRیں کاٹی گئیں اور ان کو مختلف تھانوں میں 15-20 FIRs ان کی کاٹی ہیں، ان کو پہلے بھی ان کو نشانہ بنایا۔ ابھی ریسنٹلی 3-4 دن پہلے ان کی گاڑی پہ فائرنگ کی گئی، جس میں انتہائی شدید ان کا گارڈ زخمی ہوا، مگر وہ جوان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے۔ وہ بھی، اس کا قصور بھی یہی ہے کہ وہ حق بات کرتا ہے اور لوگ اس کو سنتے ہیں، تو وہ بھی ایک نام ہے پاکستان کی صحافت میں، ایک اچھے ناموں سے پہچانا جاتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب اس کے پیچھے لگ گئے ہیں، اللہ اس کی جان کی حفاظت کرے، اور جتنے لوگ ہیں، صابر شاکر اس ملک سے چھوڑ کے جا چکے ہیں، محیط فاروقی اس ملک کو چھوڑ کے جا چکے ہیں، محیط پیرزادہ عارف بھٹی وہ بھی اس ملک سے جا چکے ہیں، اور کتنے صحافی اس ملک سے جانا چاہتے ہیں، مگر عمران ریاض خان کہتے ہیں جی میں نہیں جاؤں گا، چاہے کچھ ہو جائے، موت جس دن آنی ہے اس دن آنی ہے۔ وہی عمران خان صاحب کا
کہ موت تو آنی ہے جب اللہ تعالیٰ نے لکھ دی ہے، مگر جس طریقے سے یہ مارنا چاہتے ہیں، جس طریقے سے یہ زیادتی کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں سے بچائے اور ان لوگوں کو ہدایت دے۔ اگر ان کے نصیبوں میں ہدایت نہیں ہے، کہ کوئی پوچھے یہ لوگ کون ہیں، نام تو لیے ہیں لوگوں نے، کچھ لوگوں کے نام سامنے آ رہے ہیں۔ عمران خان پہ جو فائرنگ کی گئی، عرش شہید کو جن لوگوں نے قتل کیا، جن لوگوں نے اب عمران ریاض خان کے پیچھے ہیں، یہ سب ایک ہی قوت ہیں۔ یہ تمام معاملات کے پیچھے ایک ہی قوت، وہ لوگ اس میں امپورٹنٹ گورنمنٹ، اس کے سہولت کار، جو لوگ بھی ہیں، جب تک ثابت ہو کہ کوئی چیز سامنے نہ آ جائے، کسی کا نام قبل از وقت ہے۔ مگر عمران خان صاحب جن ناموں کی نشاندہی کر رہے ہیں، وہ بڑے وثوق کے ساتھ اس بات کو کر رہے ہیں۔ ان کو انفارمیشن، ظاہر ہے ایک ایکس پرائم منسٹر ہے، وہ 3-3.5 سال انہوں نے اقتدار میں رہے، ان سے آئی بی کے بھی تعلقات ہیں، اور دوسری ایجنسیاں میں ان کے رابطے میں رہیں، ان کو کوئی نہ کوئی اطلاع تو کہیں سے ہے، اور انہوں نے اپنے اس فائرنگ کا، اس قاتلانہ حملے کا ذکر 2 دن پہلے کر چکے تھے۔ بہرحال دوسری طرف ہم آتے ہیں، آج ان کا قافلہ عمران خان کا حقیقی لانگ مارچ کا، وہ 3 نومبر کو جہاں سے رکا تھا وہاں سے آج پھر شروع ہو گیا ہے، اور اس میں دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے جب میں غفیر تھا ایک عوام کا، ایسا لگ رہا تھا کہ پورے وزیر آباد اور ارد گرد کے جتنے شہر اور سٹیز تھی، لاہور سے لوگ امنڈ کے آ گئے تھے پتہ نہیں کہاں سے۔ یہ بات تو کہنے کی نہیں ہے، اس میں بات میں سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے نام سے، عمران خان کے جلسوں میں عوام جس قدر ٹوٹ کے آتی ہے، جس قدر محبت کا اظہار کرتی ہے، جس قدر ان سے ان کو لگاؤ ہے عمران خان صاحب سے، پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ یہ تو حقیقت ہے کہ ان کے ساتھ لوگ ہیں، اور کوئی دنیا کی طاقت ان کو اقتدار میں آنے سے نہیں روک سکتی، اور انشاءاللہ 2/3 اکثریت سے وہ شخص اس ملک کی ایوانوں میں پھر جا کے اپنا ڈنکا منوائے گا۔ یہ کچھ بھی کر لیں، عمران خان کھلا چیلنج دیتے ہیں نواز شریف کو، کھلا چیلنج دیتے ہیں نواز شریف کو کہ جس حلقے سے جاؤ، آؤ پاکستان آؤ، میں تمہارا استقبال کروں گا، شاندار استقبال کروں گا کہ دنیا دیکھے گی تمہیں ساری زندگی یاد کرو گے۔ بھگوڑا، فراری، لٹیرا، گاڈ فادر، اس کا نام ایسے ہی نہیں دے دیا تھا کورٹ اور عدلیہ نے، ہماری معزز عدلیہ نے، ججز نے، سیسیلین مافیا، اور انہوں نے قوم کا لہو چوسا ہے 30 سال اقتدار میں رہ کے۔ یہ اور وہ ملک کی سب سے بڑی بیماری، کیسا خاموش بیٹھا ہو، یہ سب کچھ کرتا دھرتا، یہ جو رجیم چینج میں سب مین کردار وہی ہے جو اس وقت بالکل خاموشی سے تماشا دیکھ رہا ہے بیٹھا ہوا۔ آگے شہباز شریف کو دھکا دے دیا گھڑے میں، اس کا بیٹا موجیں اڑا رہا ہے، فارن منسٹر بنوا دیا اس کو، اپنے آدمی اس میں ایڈجسٹ کرا دیے اس رجیم چینج گورنمنٹ میں، اور آرام سے بلاول ہاؤس میں سارا تماشا دیکھ رہا ہے۔ یہ سارا اسی کا کیا دھرا ہے۔ دوسرے آرمی چیف کا مسئلہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ کور کمانڈر کا اجلاس جو کہ 2 دن جاری رہا اور بغیر کسی پریس ریلیز کے، آج تک ایسا نہیں ہوا کہ کوئی پریس ریلیز جاری کی، فوراً جاری ہوتی ہے کور کمانڈر کی جب بھی کانفرنس ہوتی ہے۔ فرسٹ ٹائم ایسا ہوا ہے کہ ابھی 2 دن پورے ہو گئے اور ان کی ایف آئی آر اور ان کی پریس ریلیز ابھی تک جاری نہیں ہوئی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے، اندر بیک ڈور پہ کیا کھچڑی پک رہی ہے؟ نواز شریف یاترا کرنے کے لیے
शहबाज शरीफ सरकारी खर्चे पे लंदन पहुँचे हैं, वो बड़े भाई को नहीं छोड़ रहे। इस गवर्नमेंट का उनको क्या मिली है, इस कौम का लहू पी रहे हैं। इस कौम के पैसों से पहले मिस्र गए, वहाँ क्या करने गए थे, जहाँ मुल्क में इतना इम्पोर्टेंट मसला चल रहा है, मुल्क दाव पे लगा हुआ है, इसकी मईशत दाव पे लगी हुई है, वो उनको फुर्सत नहीं मिल रही लंदन यात्रा की। तो फिर वहाँ पहुँचे हैं, क्या पैगाम लेके आते हैं उनसे, उनको फौरी तौर पे कॉल किया गया, वो फ़ौरन लंदन पहुँच गए मिस्र से। अब वो क्या पैगाम लेके आते हैं। बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करेगी तो ख़ुद भी पछताएंगे ये लोग कि इमरान खान जो कहता है मेरिट पे फ़ैसला होना चाहिए आर्मी चीफ का, मेरिट पे ही आना चाहिए, उसूली तौर पे ये कानून पास कर दिया जाए कि आर्मी का जो चीफ भी, हर दफ़ा यही मसला होता है, हर दफ़ा यही फड्डा पड़ता है आर्मी चीफ की जब नॉमिनेशन का मसला आता है। तो यही सियासतदान कौन होते हैं, एक इदारे का फ़ैसला इदारे का चीफ करे, जिसको भी बनाना है, मेरिट पे जो आता है उसको दे इख्तियार और अलग हो जाएं। देखिए अब आगे क्या होता है, क्या खिचड़ी पक रही है। इस दौरान अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ है और अंदर खाना बर्फ़ पिघल रही है या मज़ीद कुछ साजिशें तैयार हो रही हैं, ये तो वक्त बताएगा, क्योंकि आने वाले ये हफ्ता जो है बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारी चीज़ें और अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं जो कि इस पाकिस्तान में होता रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई चीज़ अनहोनी नहीं है, सब कुछ हो सकता है। इमरान खान वाला प्रपोज़ल भी चल रहा है जो नवाज़ शरीफ ने भेजा है, मार्शल का भी प्रपोज़ल है, और दूसरी जो कि हवाएं बाज़गश सुनाई दे रही है। तो ये सारी सूरत हाल चल रही है इसमें, और कौम इस तरह का शिकार है, कौम से अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, और कौम में यही वजह है कि गुस्सा भी है, गम और गुस्सा इंतहा पे है, जुनून है, और किसी भी तरीके से ये तो इमरान खान रोका हुआ अवाम को, कौम को, वरना ये तो अगर बिखर गई, ज़रा सी भी चिंगारी किसी ने लगा दी, कोशिश तो की थी उन पर कातलाना हमला करने की, तो लोग रोडों पे और सड़कों पे आ गए थे इस फायरिंग के बाद से। कोई भी होश के नाखून ले, ऐसा कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुल्क तबाही और बर्बादी की तरफ चल पड़े। अभी तक अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग हैं जिनकी वजह से मुल्क कंट्रोल में है, मगर मईशत बर्बाद होकर रह गई है, महंगाई इंतहा को पहुंची हुई है, बिजली के बिल, गैसों के बिल, आवाम भर भर के परेशान हो गई है, अपनी चीज़ें बेच बेच के बिजलियों के बिल भर रहे हैं, अपनी एसेट्स बेच रहे हैं बिजली के बिल के लिए। सिर्फ लोगों के घर में खाना नहीं है, रोटी नहीं है, क्या ख़रीदें, सब्ज़ियाँ में आग लगी हुई है, सब्ज़ियाँ जितनी महंगी हो रही हैं, हर चीज़ पे पेट्रोल अपनी जगह पे, ज़ाहिर है जब मेन चीज़ तो पेट्रोल है, पेट्रोल पे जब कीमतें बढ़ती हैं तो हर चीज़ पे महंगाई आती है। मगर यहाँ तो इत्तेफाक है कि पेट्रोल पे तो जो बढ़ाई हर चीज़ पे इन्होंने बढ़ाई है पैसे, गैस पे क्या, बिजली पे क्या, हर चीज़ पे किसान अलग परेशान है। यूरिया खाद पे बोरी कितने की इस वक्त है, इन्होंने ऐलान तो कर दिया कि हमने 2500 रुपये 11,000 रुपये बोरी पे छोड़ दिए, मगर ऐसा नहीं है, सब झूठ है, बकवास है। किसान अलग चीख रहा है, हर तबका चीख रहा है जो जिसका जहाँ से ताल्लुक़ है। लोग परेशान हो गए, इतनी गैर यकीनी से सूरत हाल है, महंगाई की वजह से प्रॉपर्टियों का बेड़ा गर्क हुआ है, न कोई प्रॉपर्टी बेच सकता है अपनी, न ख़रीदार है मार्केट में। लोग ज़ाहिर है कोई हालात किसी डगर पे बैठेंगे, स्टेबिलिटी आएगी तो हालात मामूल पे आएंगे, मगर ये लोग नहीं चाह रहे, ये लोग कुछ और चाह रहे हैं, इनका एजेंडा कुछ और है। ये 11-13 का जो भानुमती का कुंभा है ये कुछ और चाह रहा है। इनको तो गद्दारी के सर्टिफिकेट दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये आज तक जो गालियाँ और आर्मी को, पाक अफवाज को आज के लिए लाडले बने हुए हैं। इन्होंने जो कुछ कहते हैं नवाज़ा पाक आर्मी को अपने अल्फाजों से, यही नवाज़ शरीफ भगोड़ा और इसके तमाम जितने भी हवारी हैं, सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग के अंदर लोगों ने बुरा भला कहा है
مگر آج ان کی وہ جو ہے بیوٹی کوئن مریم نواز، اس نے بکواس کی ہے، منہ بھر بھر کے گالیاں دی ہیں اس جنرل باجوہ کو، اس کے بعد پھر بھی یہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں۔ ایسی کیا چیز ہے جس کی وجہ سے یہ لوگ ان کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں؟ عمران خان نے ابھی کچھ کہہ دیا یا اعظم سواتی نے ایک ٹویٹ کر دیا تو اس کو ایف آئی اے کی ٹیم بھیج دی، اس کو اٹھایا، اس کو گرفتار کیا، اس کے بعد تشدد کا نشانہ بنایا، اس کو برہنہ کیا، بے لباس کر کے اس کے وہ آج رو رہا ہے عدلیہ میں، کئی روڈوں میں پریس کانفرنسیں کرتا پھر رہا ہے۔ اس کی بیٹی کو اس کی برہنہ تصویریں ویڈیو بھیج دی اس کو، اس کی ماں کے ساتھ۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا اس ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے؟ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ معزز جج صاحبان اس کا نوٹس کیوں نہیں لے رہے؟ خود فوری طور پہ نوٹس لیں اور اس کے جواب باز پرس کرنے چاہیے کہ یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کون لوگ ہیں۔ اعظم سواتی تو نام لے رہا ہے ان لوگوں کے۔ بھائی اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، آپ سے درخواست ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں، اس کو نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم۔